بنگلہ دیش بنے آج 50 سال ہو چکے۔ 1971 میں جب مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بنا تو نئے ملک کا چلنا بہت مشکل نظر آتا تھا۔ 1972 میں ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی فی کس آمدنی $153 تھی، جبکہ بنگلہ دیش کی 94 امریکی ڈالرز۔ لیکن 50 سالوں کے بعد بنگلہ دیش آج معاشی طور پر مستحکم طریقے سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہے۔ اگر دونوں ممالک کا معاشی طور پہ اور اس کے علاوہ بھی پولیٹیکلی بھی تقابلی جائزہ لیا جائے تو اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی ڈیموکریسی انڈیکس، جس میں 165 ممالک میں جمہوریت کی درجہ بندی ہوتی ہے، اس انڈیکس کے مطابق 2020 میں پاکستان دنیا میں 105ویں نمبر پر ہے، جبکہ بنگلہ دیش جمہوریت کے اعتبار سے پاکستان سے 29 درجے بہتری کے ساتھ 76ویں نمبر پر ہے۔ صنفی برادری کے اعتبار سے بھی بنگلہ دیش پاکستان سے آگے ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کی دنیا کے 155 ممالک کی درجہ بندی میں پاکستان کا نمبر 153واں، جبکہ بنگلہ دیش صنفی مساوات کی عالمی درجہ بندی میں 65ویں نمبر پر ہے۔ عالمی اداروں اور تنظیموں کے جائزوں میں معاشی لحاظ سے بھی پاکستان بنگلہ دیش سے پیچھے ہے۔ ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں پاکستان کی معیشت کا کل حجم $263.7 ارب تھا، جبکہ بنگلہ دیش کی جی ڈی پی اسی سال میں 324.2 رہی۔ اگر فی کس آمدنی یعنی ملک کی آبادی کے لحاظ سے ہر شہری کی کتنی آمدن ہے، اس لحاظ سے دونوں ملکوں کا تقابلی جائزہ لیں تو پاکستان میں فی کس آمدنی تقریباً $1200، جبکہ بنگلہ دیش میں اوسطاً ہر شہری سال میں 2000 امریکی ڈالرز کماتا ہے۔ ڈاکٹر زبیر اقبال اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دونوں ممالک اس وقت معاشی اور سیاسی طور پر کہاں کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر زبیر، نمبرز اور آن پیپرز تو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان سے بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے۔ اگر ہم پچھلے 50 سالوں پر ایک نظر ڈالیں تو کہاں فرق آیا دونوں ملکوں کی ترقی کی رفتار اور سمت میں؟ دیکھیے، پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نمبرز آپ بتا رہے تھے یہ بڑے مشکوک نمبر ہیں۔ ان میں ایکوریسی ذرا کم پائی جاتی ہے، اور تمام جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ ان کے متعلق کافی سیریسلی سوچ رہی ہیں۔ خاص طور پہ جو گروتھ ریٹ نمبرز ہیں ان میں کافی مشکلات اور شک و شبہ پایا جاتا ہے، لیکن اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ درست ہے کہ جہاں تک بنگلہ دیش کا تعلق ہے وہاں پر گروتھ بڑی تیزی سے ہوئی ہے، اور وہاں کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اور دوسرے انڈیکسز جو ہیں وہ کافی امپروو ہو گئے ہیں۔ ان کی جو ایج ایکسپیکٹنسی ہے، لائف ایکسپیکٹنسی، وہ بھی بڑھ کے 72 سال ہو گئی ہے۔ یہ سب ماننے کو تیار ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ دونوں ملک بالکل مختلف قسم کے کنڈیشن میں تھے۔ جہاں تک بنگلہ دیش کا تعلق ہے، بنگلہ دیش ایک بڑی بینائن قسم کے علاقے میں تھا، جہاں پر جیو اکنامکس ایسی تھی کہ اس کو کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ کا مقابلہ کرنا کا نہیں پڑ رہا تھا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ وہاں پر کیونکہ ویجز بہت کم تھے اور پاورٹی بہت زیادہ تھی، اس لیے وہاں پر جو گارمنٹس اور دوسری انڈسٹریز لگائی گئی جن کی وجہ سے گروتھ پیدا ہوئی ہے وہ آسانی سے لگ سکتی تھی اور پروفیٹیبل تھی۔ ان کے مقابلے میں جہاں تک پاکستان کو تعلق ہے، یاد رہے کہ پاکستان ایک بڑے رف نیبرہڈ میں ہے، اس کے ہر طرح مشکلات ہیں، اس کے اندر مشکلات ہیں، اس کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ کوئی سیریسلی اکنامک کنڈیشنز کو نہیں لیتے جتنا کہ ان کو لینا چاہیے، بنسبت اس کے کہ بنگلہ دیش میں جہاں پر ایک اتھارٹیرین گورنمنٹ پچھلے 15-20 سال سے کام کر رہی ہے، اور اس نے بڑی ایفیکٹولی میکرو اکنامک پالیسی ایسی لگائی ہے کہ جس کی وجہ سے کنڈیشنز امپروو ہوئی ہیں۔ اب یہ جو آپ نے ڈاکٹر صاحب کہا کہ اتھارٹیرین گورنمنٹ ہے وہاں پہ 15-20 سال سے، اور جو نمبرز کا آپ نے حوالہ دیا کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن سوچ رہی ہیں کہ کیا نمبرز میں کوئی ڈسکرپنسی ہے، کس بیس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نمبرز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں؟ نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ خاص طور پہ جو پچھلے 4-5 سال کے گروتھ ریٹس ہیں وہ یقیناً وہ انفلیٹ کیے گئے ہیں، وہ اتنے نمبر نہیں ہیں، کیونکہ یہ بنگلہ دیش کی جو گروتھ ہے وہ باقی دنیا کی گروتھ کی فنکشن ہوتی ہے۔ اگر آپ باقی دنیا جہاں پر وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کی گروتھ کو دیکھیں تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ ذرا مشکل نظر آتا ہے کہ بنگلہ دیش کی گروتھ 7 یا 8% پر ایئر ہوگی۔ یہ بالکل ناممکنات میں سے ہے۔ اس لیے اب میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ درست ہے کہ یہ نمبر شاید شکوک کے تعلق ہوں، لیکن اس کے باوجود درست ہے کہ بنگلہ دیش کی گروتھ ہوئی ہے، اور بنگلہ دیش ڈاکٹر صاحب اسٹرکچرل ریفارمز پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں اسٹرکچرل ریفارمز کی بہت ضرورت ہے۔ بنگلہ دیش میں ایسی کون سی اصلاحات ہوئی تھیں جن سے معیشت آگے بڑھی، اور پاکستان سے کہاں کوتاہی ہوئی، اگر ہم اس پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں تو؟ جی، 2 بیسک چیزیں ہوئیں۔
جہاں تک بنگلہ دیش کا تعلق ہے، نمبر ایک کہ ان کی جو فسکل پالیسی ہے وہ بڑی افیکٹو اور بڑی کوشش رہی ہے، اور انہوں نے فسکل ڈیفیسٹس کو کنٹرول کیا ہے، نمبر ایک دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ انویسٹمنٹ کو بڑھایا گیا، فار ایگزامپل جو نیشنل انویسٹمنٹ ہے بنگلہ دیش میں وہ 32% ہے جی ڈی پی، بنسبت پاکستان کے جہاں پر 20% ہے۔ تو یہ ایک بڑا فنڈامنٹل ایشو تھا جس کی وجہ سے گروتھ بنگلہ دیش میں تیز ہوئی بنسبت پاکستان کے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ بنگلہ دیش میں جو انکم ایکوالٹی ہے وہ بہت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ فار ایگزامپل اس وقت جینی انڈیکس جو بنگلہ دیش کا وہ کوئی 46% ہے، جہاں بنسبت پاکستان کے جو 32%۔ تو یہ انکم انیکوالٹی جب بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے پوٹینشیل جو سیونگ کا ہوتا ہے اور انویسٹمنٹ کا وہ بڑھتا ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکنامک انیکوالٹی کی پرابلمس پیدا ہوتی ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے وہاں پر چونکہ فسکل پالیسی کو افیکٹولی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، ہر آرگنائزیشن ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے انٹرسٹ میں فسکل پالیسی کو لگایا ہے، اس لیے فسکل ڈیفیسٹ بڑھتا چلا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹرکچرل پرابلمس تھی وہ بڑھتی چلی گئیں۔ Right. تو یہی ہونا تھا جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا۔